لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میاں تم تھکتے نہیں، لڑتے ہار جاتے تم تھکتے نہیں؟ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں علی کا غلاموں کا غلام ہوں، میں صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان ذو النورین کے غلاموں کا غلام ہوں، میں امام حسین کا نام لیوا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ مجھے اس دنیا کی شکست کی فکر نہیں ہے، اس دن کی فکر ہے اگر اس دن نہ ہار جاؤں، اس دن مجھے اللہ میرے نامہ عمل کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینے کے بجائے لاکھوں کروڑوں مرتبہ میرے دوسرے ہاتھ میں نہ دے دے۔ مجھے اس دن کی شکست کے خیال ہے، ارے دنیا میں جیتوں ہاروں مجھے کیا کرنا ہے؟ ارے دنیا ایک پنجرا ہے، دنیا ایک پنجرا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو پنجرے میں ایک چڑیا رہتی ہے، ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں چلی جاتی، منتقل ہو جاتی، ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پرواہ نہیں ہے، پرواہ اللہ کی تھی اور رہے گی۔ یہ تمام کمزور، یہ تمام بیکار لوگ روز میرے کو گالی دیتے، بابو حیدرآبادی زبان میں بولے تو پاشا کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری بات کا، تمہارے جھوٹے الزامات کا، میں اپنے ارادے میں پکا تھا اور رہوں گا۔ اس لیے پکا تھا کیونکہ میں نے اپنے مرحوم قائد سالار کو، ان کی ساتھیوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا ہوں، میں جانتا ہوں اس جماعت کی فکر کو، اس کے سفر کو۔ میں آیا ہوں نظام آباد کو اپنے بچپنے سے آتا تھا، مجھے یہ رستے معلوم، مجھے مجلس کا اس وقت کا مقام بھی معلوم۔ آج ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر اس کو یہاں پر لایا، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مجلس کے تمام مرحوم قائدین کی۔ تو نوجوانوں، یہ امانت ہے، تم اس کو لے کر آگے بڑھو، اس کو مضبوط کرو۔ میری زندگی، ہم سب کی زندگی صرف اللہ کو معلوم کہ کب بلاوا آئے گا، ہم سب کو جانا ہے، مگر جب تک رہیں گے غازیوں کی طرح لڑیں گے، شہیدوں کی موت کی تمنا کریں گے، تاکہ حشر کے دن میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ کر سکوں، اپنے باپ سالار کو شرمندہ نہ کر سکوں۔ ہم باطل طاقتوں سے مقابلہ کریں گے، ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے جو سنویدھان میں ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم کو ہمارا حق چاہیے، ہمارا مقام چاہیے۔ اور افسوس مجھے ہوتا ہے یہ جو لوگ مجھ پر گالی دیتے، مجھے کل کسی نے ایک ویڈیو بھیجایا، کسی ایک کانگریس کے MLA کا ویڈیو ہے، شاید نہیں معلوم، وہ اپنے تلنگانہ کے پڑوسی ظہیر آباد کے پاس کون سا ہے شہر، ظہیر آباد کے بعد کرناٹکا کے وہاں کے شاید MLA کا ہے، اب جو بھی ہے، اپنے لیڈر کو دکھا کے بول رہے، میں ان کو دیکھا تو اللہ کا، نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ دکھتا کہتے اس کو۔ آپ بولو کتنا گریں گے تم لوگ، کتنا گرو گے تم؟ اللہ کو جانتے اللہ کیا ہے؟ تم اللہ کو جانتے؟ ارے دیوانے، تو بولنے سے پہلے سوچتا تو صحیح، رب کائنات ہے، آسمانوں کو شامیانہ بنانے والا ہے، زمین میں غذا پیدا کرنے والا ہے، تجھے اور مجھے خون کے لٹڑے سے پیدا کیا، تو اس کو دیکھ کے ارے حقیر اسمبلی سیٹ کے لیے تو غلامی کر رہا ہے، ارے تو کاش بول دیتا اللہ کے نام پہ مجھے کامیاب کر دو۔ مگر یہ ہماری گراوٹ ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ اگر ایک ایسے الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو کیا دنیا چلے جائے گی؟ جاتی، مگر آخرت تو نہیں جانا چاہیے نا۔ اللہ میری کیا بکواس ہے، دیکھو آپ، یعنی حضرت موسیٰ پر تجلی گرتی تھی، تجلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عبد الرحیم کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، خواب میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اس کے بعد لوگوں سے ذرا حجاب کرتے تھے، اور آپ معراج پر اللہ کو گئے، اللہ کو دیکھا آپ نے، اور آپ نہیں کرتے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ جلال میں تھا،
اور جب میں گیا اللہ جمال میں تھا، اللہ جمال میں تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کی حقیر دنیا کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، مری ہوئی بکری تھی، مکھیاں اطراف میں تھے، تو صحابہ کرام اپنے منہ اور کان پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا، یاد رکھو دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہوگا، اس کے سامنے لڑو، عزت کرو، عزت سے بات کرو۔ اگر تم اس طرح بات کرو گے تو پھر تمہاری اور تمہاری قوم کی عزت کیا رہے گی؟ ہمت سے بات کرو، یقیناً عزت کرو، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، وہ انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو، تم برابر ہو، کیونکہ سمویدھان آئین یہ کہتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انتظامیہ کمیٹی کا بہت شکریہ، دعا فرمائیے مجلس کے لیے بھی اور ہم تمام کے لیے، اپنے لیے بھی، کہ اللہ اس ماہ مبارک کے اس نجات کے دہے میں اللہ ہم کو تمام کو جہنم سے، اللہ ہمارے کو جہنم سے دور کر دے، ہماری توبہ کو قبول کرے۔